یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض خاندان والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جائیداد میں ہم بیٹی کو حصہ نہیں دیتے ہیں، جب انہیں سمجھایا جائے تو ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ تو بعض رشتہ دار کہتے ہیں بھئی چھوڑو ان کو، بس یہ تو بیٹیاں لینے دینے کے اوپر لگے رہتے ہیں، باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں سے رابطہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کسی کے والد صاحب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں حصہ نہیں دیتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں حصہ روکنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ قرآن میں مقرر کیا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی اگر 3 بچے ہیں، 1 لڑکا اور 2 لڑکی، تو 2 حصے کریں گے، 1 بیٹے کو ملے گا اور دوسرے حصے میں سے آدھا آدھا بیٹیوں کو دیا جائے گا، یا 3 حصے کر لیں، 1 بیٹے کا ہوگا اور 1 حصہ اگر 4 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ بیٹی کا، یعنی لڑکیوں کو لڑکے کا نصف ملتا ہے۔ لیکن شریعت نے باقاعدہ مقرر کیا، یہ ذوی الفروض میں سے ہیں بیٹیاں، کہ ان کو تو حصہ دینا ہی ہوگا۔ اب جو کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، یہ آخرت کے لیے تیار رہے، اتنا شدید عذاب ہوگا کہ یہ مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت ہی غلط تقسیمیں ہیں، جہاں زمینوں کا مسئلہ آ جائے، جہاں پیسہ آ جائے، جہاں پراپرٹی آ جائے، وہاں پہ اولاد بھی اچھی لگنے نہیں لگتی ہے، وہاں پر مطلب یہ کہ بیٹوں کو فوقیت ہوتی ہے، بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا کہ حالت زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے، اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے، مفتہ بھی مسئلہ یہ ہے، افضل قول یہ ہے کہ بیٹا بیٹی بالکل برابر ہوتے ہیں۔ بیٹے مطلب اکثر خود کما سکتے ہیں، لیکن بیٹوں کو پھر بھی زیادہ دیا جاتا ہے، اور بیٹیاں بیچاری محتاج ہوتی ہیں، انہیں کم دیا جاتا ہے۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، اور اگر والد صاحب یا کوئی بھی جو مورث ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر وہی تقسیم ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو اس کا سنگل ملتا ہے۔ جو اس سے محروم کرے گا وہ آخرت کا وبال اپنے سر پہ لے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے کہ میں لڑکیوں کو حصہ نہ دوں، تو پھر وہ اس کے لیے ایمانیات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہ کہتی ہیں ایک شخص ہے، وہ پاکٹ سائز ایک قرآن مجید اپنی جیب میں رکھتا ہے، اکثر باوضو رہتا ہے، تو کہیں دکانوں وغیرہ میں بیٹھتا ہے تو قرآن نکال کر تلاوت شروع کر دیتا ہے، تو کبھی بے وضو بھی ہو سکتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے جیب میں قرآن رکھنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ انسان استنجا خانے بھی جاتا ہے، گندی بدبودار جگہوں سے بھی گزرتا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ جیب میں رکھے۔ پھر اس طرح جیسے باوضو ہوتا ہے، وہ چھوئے گا تو گناہگار ہوگا۔ آج کل بہتر یہی ہے کہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ اپنے پاس رکھیں۔ اس موبائل کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ٹیکسٹ فارم، مطلب یہ کہ نقوش کی شکل میں نہیں ہوتا ہے، ریز کی شکل میں ہوتا ہے، اور موبائل کی مشینری اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، لہذا اس میں آسانی یہ ہے کہ اسکرین پر اگر آپ کا ہاتھ بھی لگے گا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح پاکٹ سائز قرآن مجید نہ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، ادب اسی میں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو کاروبار بھی ٹھیک ہے، ان کا اچھا صحیح طریقے سے کرتے ہیں، یعنی دیانتداری سے کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی، لیکن ان کے تجوید وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، تلفظ درست نہیں ہے، تو انہوں نے خود اجتہاد کر لیا کہ ہم پوری نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو یہ صحیح ہے کیونکہ تلفظ ہمارے خراب ہے۔ اب جس کے تلفظ خراب ہے اس سے یہ پوچھیں کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہے ہو یہ کیسے صحیح پڑھ لو گے؟ اس میں بھی ہا نکلتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ ہا کو تو نکال ہی نہیں سکتے، تو آپ کی تو بسم اللہ بھی معاذ اللہ ایک طریقے سے غلط آپ پڑھ رہے ہیں، پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس طرح کے اجتہادات یہ شیطانی اجتہادات ہیں، یہ دین ہے، کوئی آپ کی ہنڈیا نہیں ہے کہ جتنا مرضی نمک زیادہ کریں، مرچیں زیادہ کریں، بوٹی سخت رکھیں، نرم رکھیں، شوربہ بڑھا دیں، کم کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ یہ آپ کا کاروبار ہے، کسی کو آپ نے سستا سودا دے دیا، کسی کو مہنگا دیا، کسی کو زیادہ رعایت دے دی، کسی کو کم، یہ دین ہے بھائی جان، یہ آپ کی مطلب کوئی سپر مارکیٹ نہیں ہے، آپ کی دکان نہیں ہے، آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی مطلب یہ کہ اس میں اختیارات آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اس طرح بالکل نماز نہیں ہوگی۔ جس جاہل نے ایسا سوچا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور وہ مسلسل گناہ گار ہے۔ اب کاروبار ٹھیک کر رہا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ جب تک کہ فرائض پورے نہیں ہوں گے تو نوافل کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ابھی اگر ان کو کہا جائے، گورنمنٹ ہماری اعلان کر دے کہ جو اپنے تلفظ درست کرے گا اس کو پر منتھ 1 لاکھ روپے ملیں گے، پھر دیکھیں یہ اپنے تلفظ درست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور کیسے پھر نماز کو خوشی و خضوع سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، نہ سیکھنے کے بہانے کہ بھائی جلدی جلدی بسم اللہ سے نماز پڑھو اور چھوڑ دو۔ یہ سب کاروبار یہیں رہ جائے گا، آپ کی دولت یہیں رہ جائے گی۔
جن بچوں کو آپ اس قسم کے پیسے سے پال رہے ہیں وہ شاید آپ کے لیے دعائیں بھی نہیں کریں گے، وہ بھول بھال جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ختم کر دے گا، کیونکہ جو اللہ کا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے فوراً توبہ کریں، اگر آپ کو تجوید نہیں آتی ایک استاد رکھ لیں، اسے پیسے دیں، وہ دکان پر آ کے گھر پہ آ کے آپ کو پڑھائے گا، اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اس طرح بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تلفظ بہت زیادہ خراب ہے تو پھر آپ کو باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ وہ امام کی قرات آپ کی قرات ہو جائے گی، اور نوافل وغیرہ سنن جو ہیں وہ اس کے لیے آپ تجوید سیکھنا شروع کریں، اور وہ انفرادی طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو قرات کرنے کا موقع نہ ملے۔